بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان سے تعلق رکھنے والے نوبیل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام نے علم طبیعیات کے میدان میں ایک نظریہ قریباً 50 برس قبل پیش کیا تھا۔ طبیعیات کے میدان میں اس کی حیثیت اس قدر کلیدی ہے کہ آج بھی اسے نصاب میں معمول کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ الیکٹرو ویک تھیوری، بعد میں سلام وینبرگ ماڈل کے نام سے جانا گیا، اس کی جدید شکل کو آج اسٹینڈرڈ ماڈل کا نام دیا جاتا ہے۔ اسٹیون وینبرگ وہ امریکی سائنسدان ہیں جنہیں سن 1979 میں اس نظریے کے لیے ڈاکٹر عبدالسلام اور شیلڈن لی گلاشو کے ہمراہ نوبیل انعام سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنے نظریے میں پہلی مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ کائنات میں پائی جانے والی 4 بنیادی قوتوں میں سے 2 یعنی ویک فورس یا کمزور نیوکلیائی طاقت اور الیکٹرو میگنیزم یا برقی مقناطیسیت بنیادی طور پر ایک ہی قوت کی 2 شکلیں ہیں۔ ان 2 قوتوں کو متحد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ریاضی کے نقطۂ نظر سے ان دونوں کی ساخت ایک جیسی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام مانا گیا کیونکہ اس سے پھر طرح طرح کے نتائج برآمد ہوئے۔ پروفیسر پرویز ہود بھائی کے مطابق ڈاکٹر سلام کے نظریے نے جن نتائج کو جنم دیا ان میں ایک انتہائی اہم یہ تھا کہ انہوں نے اس بات پیشین گوئی کی کہ کچھ ایسے ذرے ہیں جو بنیادی اہمیت رکھتے ہیں لیکن وہ اس وقت تک دیکھے نہیں گئے تھے۔ یہ ذرے اس دریافت کے 15 برس کے بعد دیکھے گئے جب ان کو یورپی ادارہ برائے ایٹمی تحقیق میں تلاش کیا گیا۔ علم طبیعیات کی ایک شاخ کو پارٹیکل فزکس کہا جاتا ہے جو بنیادی جوہری ذرات کی بناوٹ اور خصوصیات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ماہرین انہی سائنسی ثبوتوں کی تلاش کرتی ہیں جن سے کائنات کے وجود اور اس میں پائے جانے والے اجرام اور زندگی کی تخلیق کی وضاحت کی جا سکے۔ ڈاکٹر عبدالسلام انہی سائنسدانوں میں سے ایک تھے۔ پروفیسر پرویز ہود بھائی کے مطابق کاسمولوجی کے میدان میں اتحاد کے اس نظریے کا اطلاق ہو سکتا ہے اور یوں ہم جان سکتے ہیں کہ کائنات کی ابتدائی لمحات کس طرح گزرے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ تحریر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔